جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 18ویں کتاب درندوں کی بستی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ یہ اس سفر کی 11ویں رات تھی۔ اگر وہ راستہ نہ بدلتے تو شاید 7ویں رات ہوتی۔ اب وہ شکرال کی سرحد سے قریب تھے۔ ابھی تک انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ 10 خچروں اور 5 مزدوروں کی جانیں ضائع ہو چکی تھی۔ اس بستی سے پلٹنے کے بعد انہیں جو راستہ اختیار کرنا پڑا دشوار گزار تھا۔ ذرا سی بد احتیاطی زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ ان راہوں پر لڑکیوں کو بھی پیدل چلنا پڑا تھا اور ان کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ البتہ جولیانا فٹر واٹر خود کو بہت زیادہ سنبھالے ہوئے تھی۔ کبھی کبھی وہ ایسے تنگ و تاریک دروں سے گزرے تھے کہ دوسری بار روشنی دیکھ کر انہیں اپنے وجود پر یقین نہیں آیا تھا۔ ہوائیں چیختی چنگاڑتی ہوئی تنگ دراڑوں میں گھستی اور ان پر خبیث ارواح کا گمان ہونے لگتا۔ آج بھی انہیں بڑی مشکل سے ایک ایسی مستح چٹان مل سکی تھی جس پر وہ پڑاؤ ڈال سکی، لیکن آج ان کے سروں پر جھولداریوں کا سایہ نہیں تھا۔ چٹان میں میخیں گاڑنا آسان کام نہیں تھا، لہٰذا انہیں یہ رات آسمان ہی کے نیچے بسر کرنی تھی۔ یہ چٹانیں بالکل بے آب و گیا تھیں۔ اگر ان کے ساتھ پانی کی پکھالیں نہ ہوتی تو زندہ رہنا محال ہو جاتا، لہٰذا وہ پانی بہت احتیاط سے استعمال کر رہے تھے۔ جانوروں کے لیے البتہ دشواری آ پڑی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح انہیں بھی تھوڑا بہت ملتا ہی تھا۔ غنیمت تھا کہ یہ سفر سردیوں کے موسم میں شروع ہوا تھا، ورنہ اس جگہ آدھے سے بھی کم آدمی نظر آتے۔ ویسے سردی سے بچنے کے لیے مزدوروں کے پاس بھی دوبھیز کمبل تھے۔ عمران نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ سفر کی صعوبتوں کے علاوہ کسی کو اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ وہ اس وقت ایک طرف کھڑا ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو پہرے پر مقرر کیے گئے تھے۔ دفتن تینوں لڑکیوں نے اسے گھیر لیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لیزی غصے میں بھری ہوئی کہہ رہی تھی۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ تم نے یہ ہرگز نہیں بتایا تھا کہ سفر اتنا خطرناک ہوگا۔ کنفیوشس نے کہا تھا۔ کنفیوشس کی ایسی کی تیسی، دغا باز ہو تم۔ وہ چنگھاڑنے لگی۔ کیا فائدہ چیخنے سے؟ اچھا، اگر تم واپس جانا چاہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، شوق سے جاؤ۔ اس پر تینوں لڑکیوں نے اس کا دماغ چاٹنا شروع کر دیا اور جولیا بھی وہیں آ گئی۔ تم وہاں اتنی دولت کماؤ گی؟ عمران نے کچھ کہنا چاہا، لیکن جولیا نے اسے روک دیا اور لڑکیوں کو سمجھانے لگی۔ بدقت تمام انہیں چپ کرا کے ان کی جگہوں پر واپس بھیجا۔ میں تمہیں خود ہی گولی مار دیتی، مگر مجھ سے وہ کرنے لگی ہو؟ کیا تم محبت؟ کیوں؟ عمران چہک کر بولا۔ محبت آدمیوں سے کی جاتی ہے، جانوروں سے نہیں۔ مجھے سب سے محبت ہے۔ وہ قافلے والوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی۔ جو تھکن سے نڈھال ہو رہے ہیں، جو مستقبل کے خوف سے لرز رہے ہیں، جن کے ہونٹوں پر میں نے کئی دنوں سے مسکراہٹ نہیں دیکھی، مجھے ان سے محبت ہے، تم سے نہیں۔ تم جانور ہو۔ کیوں؟ میں جانور کیوں ہوں؟ کیونکہ نہ تو تمہارے چہرے پر تھکن کے آثار ہیں اور نہ تم اٹھتے بیٹھتے کراہتے ہو۔ میں نے تمہیں اس وقت بھی ہنستے دیکھا ہے جب لوگ ناہموار راستوں پر گر رہے تھے، چیخ رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے۔ میں نے تمہیں ان اوقات میں شیو کرتے دیکھا ہے جب دوسروں کو اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرنا بھی گراں گزر رہا تھا۔ تم آدمی نہیں، جانور ہو۔ مگر تم مجھے گولی کیوں مار دیتی؟ نہیں، میں تمہیں گولی نہیں مار سکتی۔ کیوں؟
اس کے خیال سے جس نے تمہیں آفیسری عطا کی ہے، لیکن کیوں عطا کی ہے یہ میں اس سے ضرور پوچھوں گی۔ اسی لیے کہ میں آدمی نہیں جانور ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ آدمیوں پر جانوروں کی حکومت ہونی چاہیے، ورنہ وہ تھکن سے نڈال ہو کر زندگی کے سفر میں آگے بڑھ ہی نہ سکیں گے۔ تم ذرا ادھر دیکھو، میری طرف۔ جولیا آہستہ سے بولی۔ میں تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہوں مگر اندھیرا ہے۔ جولیا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ ارے باپ رے! عمران بکھلا کر پیچھے ہٹا۔ تم X2 ہو۔ جولیا کی سرگوشی دور تک پھیل گئی۔ ارے الگ ہٹو! ہش! ڈیڈی! او ممی! اس کے حلق سے کچھ اس قسم کی آوازیں نکلیں جیسے کوئی خوفزدہ بچہ ڈیڈی اور ممی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو۔ تم X2 ہو، تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارے خدا کے لیے ہٹو! عمران رو دینے والی آواز میں بولا۔ یہ گلگوپاڑا دوسروں نے بھی سنا، لیکن کسی نے وہاں تک آنے کی زحمت نہیں گوارا کی، کیونکہ عمران کی آواز سبھی پہچانتے تھے۔ ممکن ہے انہوں نے سوچا ہو کہ کوئی حماقت ہی ہو رہی ہوگی، اس لیے اٹھنا بیکار ہے۔ تم جھوٹے ہو، X2 تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں تمہیں چاہتی ہوں، تمہارے لیے میں آگ میں بھی کود سکتی ہوں۔ فی الحال تم الگ ہٹ جاؤ، ورنہ میں اس چٹان سے نیچے کود جاؤں گا، عمران کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ تم اعتراف کر لو کہ تم ہی X2 ہو، جولیا آہستہ سے بولی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی سے نہ بتاؤں گی۔ میں X2 نہیں ہوں۔ کیا تم نے وہ دونوں لاشیں نہیں دیکھی؟ مجھے کب انکار ہے کہ X2 ناممکنات کو ممکن بنا سکتا ہے؟ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں X2 نہیں ہوں۔ تم ہرگز ثابت نہیں کر سکتے۔ ارے جاؤ! اگر تنویر نے ہمیں یہاں تنہا دیکھ لیا تو دونوں کو گولی مار دے گا۔ تنویر! جولیا تمسخر آمیز انداز میں ہنسی۔ اب اس میں عشق کرنے کی سکت نہیں رہ گئی، وہ کسی بیمار کتے کی طرح اونگ رہا ہے۔ مگر تم اپنی بات کرو۔ میں اپنی باتیں تو ہر وقت کرتا رہتا ہوں، کبھی کبھی دوسروں کی بھی سن لیا کرو۔ آخر تنویر میں کیا برائی ہے؟ میں تمہاری زبان سے یہ نہیں سن سکتی۔ چلو آؤ میرے ساتھ، تم بہت تھک گئی ہو۔ تو تم اعتراف نہیں کرو گے؟ ارے میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ میں X2 نہیں ہوں؟ ہاں ٹھہرو، ابھی تمہیں اس سے ملائے دیتا ہوں، تم خود اس سے پوچھ لو۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو۔ تم نے وسیع حلقہ عمل والا ٹرانسمیٹر اسی لیے اپنے پاس رکھا ہے کہ خام خواہ X2 کے پیغامات ہم تک پہنچاتے رہو، حالانکہ وہ پیغامات تمہارے ہی ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، آؤ میرے ساتھ، میں ثابت کیے دیتا ہوں۔ عمران اسے اپنے ٹھکانے پر لایا اور ٹرانسمیٹر کے ہیڈ فون کانوں سے لگا کر ماؤتھ پیس میں بولا۔ ہیلو ہیلو X2 پلیز۔ یس سر، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی اونگتی ہوئی سی آواز آئی۔ X2 پلیز، یہ آپ کی ماتحت جولیانا فٹر واٹر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ اوہ اچھا جناب، آپ مطمئن رہیے، میں نے بہت مشق کی ہے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران نے ہیڈ فون اتار کر جولیا کے سر پر چڑھا دیا۔ ہیلو، جولیا نے مردہ سی آواز میں کہا۔ یس جولیا، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے بھرائی ہوئی سی آواز آئی اور جولیا کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ کچھ نہیں جناب، وہ ہکلائی۔ میں صرف آپ کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی۔ میں بخیریت ہوں جولیا، اور کچھ؟ نہیں جناب۔ جولیا نے بکھلائے ہوئے انداز میں ہیڈ فون اتار کر عمران کے سامنے ڈال دیا اور کچھ کہے سنے بغیر اٹھ گئی۔ کچھ رات گئے 20ویں کے چاند نے افق سے سر ابھارا
اور دور تک بکھری ہوئی چٹانیں روشنی میں نہاتی چلی گئیں۔ عمران ابھی جاگ رہا تھا، حالانکہ اگر دوسرے سونے والے ذبح بھی کر دیے جاتے تو ان کی آنکھیں نہ کھلتی۔ وہ کچھ اسی طرح تھک گئے ہوئے تھے۔ البتہ وہ لوگ بڑی ہوشیاری سے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے جنہیں پہرہ داری سونپی گئی تھی۔ یہ ڈینی کے ساتھی تھے۔ انہیں شروع ہی سے ڈینی نے یہ کام سپرد کیا تھا۔ آدھے لوگ جاگتے تھے اور آدھے سوتے تھے۔ اسی طرح ان کی راتیں بسر ہوتی آئی تھی، اور عمران اس وقت تک جاگتا تھا جب تک کہ نیند اسے بے بس نہیں کر دیتی تھی۔ وہ اس وقت بھی چٹان کے سرے پر کھڑا مغربی افق میں دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی سناٹے میں خچروں کی فرفراہٹ گونجتی اور پہلے ہی کیسا سکوت طاری ہو جاتا۔ اکثر سونے والوں کی کراہیں بھی سنائی دیتی جو کروٹ بدلتے وقت بے اختیاری میں نکل جاتی تھی۔ دفتن اس نے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنی اور اس طرف چھپٹا جہاں چاروں لڑکیاں سو رہی تھیں۔ راستے ہی میں اس نے آواز پہچان لی۔ وہ جولیانا فٹر واٹر ہی ہو سکتی تھی۔ پہلے وہ تیز آواز سے روئی تھی، مگر اب صرف سسکیاں باقی رہ گئی تھیں۔ 2 پہرے دار بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ عمران نے ایک کے ہاتھ سے مشعل لے کر لڑکیوں پر روشنی ڈالی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، اور جولیا بھی شاید خواب ہی میں روئی تھی اور اب بھی سسکیاں لے رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ دفتن سسکیوں ہی کے دوران میں اس کے ہونٹ اس طرح سے ہلے جیسے کچھ کہہ رہی ہو۔ عمران نے صاف سنا، اس نے یہی کہا تھا، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، دل نہ توڑو۔ اور پھر اس نے ایک کراہ کے ساتھ کروٹ بدلی۔ وہ اب بھی سو رہی تھی۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر سر ہلاتا ہوا وہاں سے ہٹایا۔ ڈینی بھی جاگ رہا تھا۔ واپسی میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ کیا بات تھی ماسٹر؟ عمران اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈینی، ایک لڑکی سوتے سوتے رو پڑی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے انہیں دیکھ کر، بیچاریاں بہت خوفزدہ ہیں۔ عمران کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، ڈینی، جوان ہو کر یہ لڑکیاں پاگل کیوں ہو جاتی ہیں؟ میں نہیں سمجھا ماسٹر۔ مطلب یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ انہیں کسی نہ کسی سے عشق ہو جائے؟ اوہ ہاں ماسٹر، مگر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ دوسری قسم کے آدمی ہیں۔ میں ہر قسم کا آدمی ہوں ڈینی، مگر یہ پاگل پن آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ خیر چھوڑو، کل شاید ہم شکرال کی حدود میں داخل ہو جائیں، لہٰذا میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ کم از کم میرے ساتھی میک اپ میں ہوں۔ آپ بہت احتیاط برت رہے ہیں ماسٹر عمران، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے؟ نہیں، تم لوگ اپنی اصلی شکلوں میں رہو گے۔ بعض اوقات ماسٹر عمران کی منطق میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے ذہن پر زور دینا پڑے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، پہلے ہم مر جائیں گے، پھر تمہارے آدمیوں پر آنچ آئے گی۔ تم عمران کو بہت دنوں سے جانتے ہو، کیوں ڈینی؟ موت اور زندگی کی تو بات ہی نہ کیجیے، مجھے یا میرے آدمیوں کو اس کی قطعی فکر نہیں ہے۔ آپ بھی مجھے بہت دنوں سے جانتے ہیں ماسٹر عمران، اور اسی لیے میں نے تمہیں اس سفر کے لیے منتخب کیا تھا۔ دوسری صبح سب سے پہلے عمران نے اپنے ساتھیوں کے حلیے تبدیل کیے اور کوہستانیوں جیسا لباس پہنایا، اور خود بھی ویسی ہی وضع اختیار کی، اور یہ کارواں پھر چل پڑا۔ عمران بار بار نقشہ دیکھتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پہلے بھی کبھی سنگلاخ راستوں پر چل چکا ہو۔ اب اس کے ساتھیوں کا یہ حال تھا کہ وہ اس کے کسی معاملے میں دخل دینے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اکثر تنویر خاور سے کہتا، یہ وہ عمران تو نہیں معلوم ہوتا جس کے ساتھ ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ خاور کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔
لیفٹنٹ چوہان پہلے بھی عمران سے الجھنے کی کوشش نہیں کیا کرتا تھا۔ رہ گئے 3 نئے آدمی، وہ اسی رات سے عمران کے قائل ہوئے جب اس نے ایک اچھا خاصا جال بچھا کر ان غیر ملکی ایجنٹوں کے گروہ کا خاتمہ کیا تھا۔ ان میں صرف ایک جولیا ہی ایسی تھی جو آج بھی عمران سے بات بات پر الجھی پڑ رہی تھی۔ اس نے پہلے تو میک اپ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر جب عمران نے ایکسٹرو کا حوالہ دیا تو اس کی آنکھوں میں ایک بار بے اعتباری کی جھلکیاں نظر آئیں، لیکن اس نے بے چوں چڑاں تعمیل کی۔ قافلے والوں کے قدم اب اس طرح اٹھ رہے تھے جیسے وہ سچ مچ موت کے منہ میں جا رہے ہوں۔ ان کے چہرے ستے ہوئے تھے اور آنکھوں میں مرونی تھی۔ عمران نے ان کی حالت دیکھی اور سوچنے لگا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر ہی جواب دے جائیں۔ اس نے ڈینی سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ آپ کم از کم میرے آدمیوں سے تو مطمئن ہی رہیے، ڈینی بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ تجربہ کار نہیں ہے، یہ سب پچھلی جنگ عظیم کے مصائب جھیلے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ اپنی آنکھوں سے بہت بڑے بڑے مارکے دیکھ چکے ہیں، اس لیے ان کا سنجیدہ ہو جانا لازمی ہے۔ اسے آپ خوف پر محمول نہ کیجیے۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میرے ساتھی بھی خائف تو نہیں معلوم ہوتے، مگر ان کی بیزاری بڑھ گئی ہے۔ پرواہ مت کیجیے، جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب موت زیادہ دور نہیں ہے تو اس میں بے دلی بھی بڑھ جاتی ہے اور جد و جہد کی قوت بھی بیدار ہو جاتی ہے۔ مگر ماسٹر عمران، آپ کے ساتھیوں میں وہ لڑکی عجیب ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ عمران اسے گھورنے لگا۔ سچ بتائیے، اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا نا کسی زمانے میں وہ میرے سرکس میں کام کیا کرتی تھی۔ مگر وہ عجیب کیوں ہے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے جب بھی آپ اس کے قریب سے گزرتے ہیں، کبھی تو وہ انتہائی غصے کے عالم میں آپ پر دانت پیسنے لگتی ہے اور کبھی ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے آپ کے لیے 1000 بار مر سکتی ہو۔ ارے وہ پاگل ہے۔ نہیں، پاگل آپ ہیں ماسٹر عمران، اس کے جذبات کی قدر نہیں کرتے۔ یہ سب مجھے آتا ہی نہیں ہے ڈینی۔ آپ عجیب ہیں ماسٹر عمران، میں آج تک آپ کو نہیں سمجھ سکا۔ کسی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بیکار حرکت ہے۔ اچھا ڈینی، بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ اگر لڑائی بھڑائی کا کوئی موقع آ جائے تو ہاتھ چھوڑنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ وہ سب آپ سے بہت زیادہ مروب ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ ہی کی کمانڈ میں رہنا زیادہ پسند کریں گے، اس لیے اب آپ مجھے اس فرض سے سپردوش کر دیجئے۔ چلو خیر، یہی صحیح۔ اچھا جاؤ، آگے جاؤ، اب ہم شکرال کی حدود میں ہیں۔ ڈینی آگے بڑھ گیا۔ آج انہوں نے ایک پہاڑی چشمے سے اپنی پکھالیں پھر بھر لی تھیں اور نسبتاً تازہ دم تھے۔ جانوروں کی سستی بھی دور ہو گئی تھی۔ دفتن عمران نے ٹرانسمیٹر پر اشارہ محسوس کیا۔ ہیلو بلیک زیرو۔ یس سر۔ قافلے کی تنظیم جتنی جلدی ممکن ہو سکے کر ڈالیے۔ مشرقی ڈھلان سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آہا، اچھا ہوشیار رہنا۔ کیا تم ان کی تعداد کا اندازہ کر سکو گے؟ مگر ٹھہرو، تم انہیں دیکھ بھی سکے ہو یا نہیں؟ میں ابھی 2 منٹ کے اندر ہی اندر آپ کو اطلاع دوں گا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر جلد ہی خطرے کی اطلاع پھیل گئی اور سارے ٹرانسمیٹر ایک خاص قسم کے صندوق میں چھپا دیے گئے جس میں سرکس کا سامان بھرا ہوا تھا۔ اب عمران کے سر پر بھی ہیڈ فون موجود نہیں تھا جس سے اسے بلیک زیرو کی طرف سے کوئی اطلاع مل سکتی تھی، لیکن اس نے جلد ہی ان سواروں کو دیکھ لیا جن کی تعداد یقینی طور پر 40 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ ابھی وہ تقریباً آدھے میل کے فاصلے پر تھے، لیکن عمران کی ہدایت کے مطابق قافلہ بڑھتا ہی رہا۔ اچانک 3-4 گولیاں نچلی چٹانوں سے ٹکرائیں۔
اب رک جاؤ، عمران نے ڈینی کو آواز دی۔ قافلہ بلندی پر تھا اور ایک ایک آدمی گولیوں کی زد پر شمار کیا جا سکتا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو، عمران نے آواز دی، لیکن ڈینی دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ یہ کیا ستم کر رہے ہو ماسٹر؟ اس طرح پہلے ہی سے شکست تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم میں سے کچھ لوگ کم ہو جائیں؟ نہیں ڈینی، میں اپنا ایک ایک خچر شکرال لے جاؤں گا۔ مگر کس طرح؟ ہاں بس تم دیکھتے رہو، جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا جائے۔ جولیا اور ایکس2 کے دوسرے ماتحت بھی عمران کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ تم لوگ خود کو قابو میں رکھو گے، عمران انہیں گھورتا ہوا بولا۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے ہی جواب دہ ہونا پڑے گا، اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ہے۔ لیکن ہم پہلے ہی شکست کیوں تسلیم کر لیں؟ جولیا نے کہا۔ سوار بہت قریب آ گئے تھے اور اب وہ نصف دائرے کی شکل میں تھے۔ غالباً مقصد قافلے کو گھیرے میں لینا تھا۔ ہاتھ اٹھا رکھو، عمران غرایا۔ 2 منٹ کے اندر ہی اندر قافلہ سواروں کے درمیان گھر گیا اور وہ لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے۔ آنے والے قداور اور صحت مند تھے۔ ان کے سروں پر بڑے بالوں والی سیاہ ٹوپیاں تھیں اور جسموں پر چمڑے کی جیکٹ۔ زیر جامے اتنے چست تھے کہ رانوں پر منڈے ہوئے لگتے تھے۔ جوتے گھٹنوں تک تھے، مگر ان کی آنکھیں اس پھرتیلے پن کا ساتھ دیتی ہوئی نہیں معلوم ہوتی تھی جو ان کے جسموں پر ظاہر تھا۔ وہ آدھی کھلی آنکھیں گہری اداسی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک سوار نیچے اتر آیا اور خاموشی سے ایک ایک کے چہرے کو گھورتا ہوا ان کے گرد چلنے لگا۔ جس کے قریب سے وہ گزرتا اس کی روح فنا ہو جاتی۔ لڑکیوں کی طرف اس نے رخ بھی نہیں کیا تھا۔ ان سب کا جائزہ لینے کے بعد وہ ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ اس کے بائیں شانے پر رائفل لٹکی ہوئی تھی اور داہنے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر قافلے پر اچٹتی سی نظر ڈال کر کہا۔ عمران اور صفدر کے علاوہ اور کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ یہ سوال شکرالی ہی زبان میں کیا گیا تھا۔ عمران آگے بڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے بولا، ہم شاید راہ بھٹک گئے ہیں، ہمیں سرخوسان جانا ہے۔ کیا تم سرخوسانی ہو؟ نہیں، مقلاقی، عمران نے جواب دیا۔ ہم سرکس والے ہیں اور ہمیں سرخوسان میں طلب کیا گیا ہے۔ سرکس؟ وہ نہ جانے کیوں ہنس پڑا اور اس کی اداس آنکھوں میں چمک سی لہرانے لگی، ویسی ہی جیسی اکثر کھیل تماشوں کے شائق بچوں کی آنکھوں میں اس وقت نظر آتی ہے جب غیر متوقع طور پر ان کے سامنے ان کی کوئی پسندیدہ تفریحی چیز نظر آ جائے۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم سرکس والے ہو، اس نے کہا۔ تمہارے ساتھ جانور ہیں؟ اس نے ریچھوں اور بڑے بالوں والے کتوں کی طرف اشارہ کیا۔ بڑی مہربانی ہوگی اگر تم ہمیں سرخوساں کا راستہ بتا دو، عمران نے لجاجت سے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھہرو، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ پھر وہ چٹان سے اتر کر اپنے ساتھیوں کی طرف چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ جولیا عمران کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولی۔ بکواس مت کرو، خاموش رہو، عمران غرایا۔ جولیا سہم گئی۔ عمران نے آج تک ایسے لہجے میں اس سے گفتگو نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ دوسری طرف وہ آدمی اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ رہا تھا اور ان میں سے کچھ بڑے پرجوش انداز میں سر ہلا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اس چٹان کی طرف واپس آ گیا۔ تم لوگ بغیر اجازت شکرال کی حدود میں داخل ہوئے ہو، اس نے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے کہا، اس لیے تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ مگر ہم بے قصور ہیں سردار، عمران نے رونی سی آواز میں کہا۔
اگر ہم شکرال کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم راہ بھٹکے ہیں، ورنہ آپ مالک ہیں، جو سزا چاہیں دیں۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، ڈرو نہیں، یہ سزا ایسی نہیں ہوگی جس کے لیے تمہیں رونا اور گڑگڑانا پڑے۔ آپ مالک ہیں، عمران نے بے بسی سے کہا۔ ہم تمہیں اپنی بستی میں لے جائیں گے اور تمہیں وہاں ہمارا دل بہلانا پڑے گا۔ عمران نے بڑے مغموم انداز میں سر ہلا کر کہا، مگر ہم صرف پیٹ کے لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں سردار۔ اوہ، تمہیں بہت کچھ ملے گا، وہ بھکمنگے سرخسانی تمہیں کیا دیں گے؟ تب پھر ہم سر کے بل چلیں گے سردار۔ میں نے شکرال کے سرداروں کی فیاضیوں کے تذکرے بہت سنے ہیں۔ اچھا، تو بڑھاؤ اپنے آدمیوں کو۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتا ہوا چٹان سے نیچے اتر آیا اور سواروں نے اپنی رائفلیں جھکا دی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے ہاتھ نیچے گرانے کو کہا۔ صفدر انہیں گفتگو کا محاصل بتا رہا تھا اور ان کے چہرے کھلتے جا رہے تھے۔ اب جو قافلہ چلا تو ان کے قدم سست نہیں تھے۔ سواروں کا سردار عمران سے گفتگو کرتا ہوا چل رہا تھا۔ کیا سب مخلاقی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، صرف میں مخلاقی ہوں اور یہ لوگ مختلف ملکوں اور قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے بڑی محنت سے یہ سرکس ترتیب دیا ہے، بڑی محنت سے سردار، اپنی ساری زندگی اس چکر میں برباد کر دی۔ بس شوق ہی تو ہے۔ تم مالک ہو سرکس کے؟ ہاں سردار۔ تم شکرالی بہت اچھی طرح بول سکتے ہو؟ ہاں سردار، میں کئی زبانیں بہت اچھی طرح بول سکتا ہوں۔ اگر نہ بول سکوں تو میں اپنا یہ پیشہ ایک دن بھی نہیں جاری رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، آج کل مخلاق کا کیا حال ہے؟ تمہارا خان تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوگا، مگر ہمت جوانوں کی سی رکھتا ہے سردار۔ ہاں، میں نے بچپن میں اسے دیکھا تھا، اس وقت تو وہ ببر شیر معلوم ہوتا رہا ہوگا، اس میں شک نہیں ہے۔ کیا میں سردار کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ شہباز کو ہی۔ اور تمہارا؟ میرے والدین نے میرا نام صف شکن رکھا تھا، مگر میں بہت ڈرپوک ہوں، مکھی بھی نہیں مار سکتا۔ شہباز ہنسنے لگا۔ عمران سر ہلا کر بولا، میں جھوٹ نہیں کہتا سردار، یہ حقیقت ہے۔ قافلہ چلتا رہا۔ ایک بار شہباز کا گھوڑا آگے بڑھ گیا اور عمران نے اپنے خچر پر کمچیاں برسانی شروع کر دی، لیکن اس کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس طرح ڈینی کی وہ آرزو پوری ہو گئی جو بہت دیر سے اسے بے چین کیے ہوئی تھی۔ مانتا ہوں ماسٹر، وہ دبے ہوئے جوش کے ساتھ بولا۔ جگت استاد ہو، جو کچھ کہا کر دکھایا۔ ہم ایک خچر بھی ضائع کیے بغیر شکرال جا رہے ہیں۔ جہاں حکمت عملی سے کام بنتا ہو وہاں طاقت نہ صرف کرنی چاہیے، بلکہ اسے کسی دوسرے موقع کے لیے احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ماسٹر، تم بعض اوقات مجھ جیسے پرانے شکاری کو بھی متحیر کر دیتے ہو۔ اب بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے ڈینی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم لوگ شکرالی نہیں بول سکتے۔ یقیناً اچھی بات ہے ماسٹر، پتہ نہیں کب زبان سے کیا نکل جائے۔ اپنے آدمیوں سے کہہ دینا شکرالی عورتوں کے چکر میں نہ پڑیں، وہ بہت شوخ اور ہنسوڑ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے آدمی کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ وہ زندہ دل ضرور ہوتی ہیں مگر آوارہ نہیں، میں انہیں تاکید کر دوں گا۔ لیکن آپ کے آدمی بہت خودسر معلوم ہوتے ہیں۔ خیر، انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ غلط اٹھا ہوا قدم شکرال میں قبر ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پچھلے دنوں کے دشوار گزار اور تنگ دروں میں ڈولیاں بیکار ہو گئی تھیں اور انہیں وہیں غاروں میں احتیاط سے چھپا دیا گیا تھا تاکہ واپسی کے سفر میں بشرط حیات کام آ سکیں۔ واقعی تم نے کمال کر دیا، جولیا کہہ رہی تھی۔ تو پھر اب میں امید رکھوں؟
کیسی امید؟ کہیں نہ کہیں میری شادی ضرور کرا دو گی۔ عمران، میں پچھلی رات ہوش میں نہیں تھی، مجھے بڑی شرمندگی ہے۔ یہ پچھلی رات کب ہوئی تھی؟ مجھے تو یاد نہیں۔ پھر جولیا نے وہ بات ہی اڑا دی اور آئندہ کی اسکیموں کے متعلق گفتگو کرنے لگی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔